میں جب مبارک پور آتا ہوں، یہاں کے لوگوں سے ملتا ہوں، تو مجھے بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر شمیم صاحب کا، عزیزم عامر فہیم صاحب کا، قاری صاحب کا، انعام الرحمان صاحب کا، اور تمام اہل مبارک پور کا، کہ مجھے ان کی وجہ سے ایک امید اور ایک خوشی اور ایک مسرت محسوس ہوتی ہے۔ جب دنیا بہت ناقابل رہائش معلوم ہو، بہت مایوسی ہونے لگے، تو ایسے معاشرے کو جس کا نام مبارک پور ہے آپ دیکھیں تو جینے کی امید جاگ اٹھتی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ دنیا رہنے کے قابل ہے، خوبصورت ہے۔ مبارک پور، اہل مبارک پور ایسے ہیں۔ بغداد کا میں نے ذکر کیا۔ بغداد اس لیے بغداد تھا کہ اس نے ساری دنیا میں ایک ایسے معاشرے کے تصور کو، ایک ایسی بڑی سلطنت جس میں قسم قسم کی قومیں تھیں، اس کو عملی صورت دی۔ دنیا کا ایک نقشہ وہ بنایا جو آج تک، سچی بات یہ ہے کہ وہ آج تک ویسی ہی دنیا ہے۔ اس پر اگر ہم نے اضافہ کیا ہے، نیشن اسٹیٹ کا اضافہ ہوا ہے 2 عالمی جنگوں کے بعد، ہم نے اس پر جو اضافہ کیا ہے وہ صرف اتنا کیا ہے کہ شطرنج کی بساط پر مہرے بدلے جاتے ہیں اور ہم نے سرحدیں کھینچی ہیں۔ جیسے شطرنج میں خانے ہوتے ہیں، ملکوں کی سرحدیں سخت کر دی، معاشرے کی سرحدیں مضبوط اور اونچی کر دی، ہم نے صرف اتنا اضافہ کیا ہے۔ لیکن مبارک پور جیسے شہر کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سرحدیں ذہنی اور فکری طور پر ناکام ہیں۔ وہی انکلوسیو سوسائٹی جس میں تاجر، جس میں عالم، جس میں دانشور، جس میں دستکار، جس میں دنیا کے تمام پیشے، ہر قسم کے علوم کے ماننے والے لوگ ایک ساتھ شیر و شکر رہتے تھے، اور اس کے اوپر ہر قسم کے فرقے، سارے بٹوارے وہاں جا کے ختم ہو جاتے۔ مبارک پور میں مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے سارے فرقے موجود ہیں، اور ایک وہ والا فرقہ بھی موجود ہے جس میں ہم اور شمیم صاحب ہیں، جو آج کے زمانے میں سب کو جوڑ دیتا ہے، ترقی پسند جسے کہتے ہیں، جس فرقے کا سرخیل فیض تھا۔ میں ایک چیز کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، خاص طور سے ادیبوں اور شاعروں کی محفل میں جب ہوتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ 20ویں صدی کے یورپ کی حالت وہی تھی جو آج 21ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان اور مشرقی ممالک کی حالت ہے۔ 2 جنگیں، عالمی جنگیں ہو گئی تھی 20ویں صدی کے وسط تک، اور نیشن اسٹیٹس آپس میں لڑ رہے تھے، فرقے، افکار اور مسالک کی بنیاد پر۔ بھائی یورپ کے مسالک، میں وہ ہندوستان کے یہ والے جو مسلک ہیں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، کی بنیاد پر لوگ لڑ رہے تھے، قومیں اور نسلیں لڑ رہی تھی، نیشن اسٹیٹس لڑ رہے تھے، ہر طرف لڑائی جھگڑے تھے۔ ایسے ماحول میں یورپ میں 2 انقلابی فرانس سے پیدا ہوا۔ ایک کا نام جان پال سارترے تھا، اور دوسرے کا نام البرٹ کامو تھا۔ یہ دونوں بغور دیکھیں تو 2 دھارے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف لڑنا ہے، اور جو ظلم کے خلاف لڑتا نہیں ہے، وہ ادیب، وہ دانشور، وہ پڑھا لکھا طبقہ، وہ سوسائٹی بزدلوں کی ہے، ہمیں جد و جہد کرنا ہوگا۔ اور دوسرا سخت البرٹ
کامیو ہے، جس نے باغی جیسا ناول لکھا اور یہ فکر دی، یہ سوچ پیدا کیا کہ دنیا کو بدلنے کے لیے پارسائی کے گھمنڈ میں، اسے ہم خبط پارسائی کہتے ہیں، پارسائی کے گھمنڈ میں جو لوگ تشدد پر آ جاتے ہیں، جدوجہد تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ خبط پارسائی میں تشدد پر آ جاتے ہیں، لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں، وہ ان مجرموں سے، قاتلوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو انفرادی زندگی میں انفرادی طور پر جرائم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں سے پھر انہوں نے فیڈرلزم کی تحریک بھی چلائی اور اس وقت تک چلاتا رہا جب تک پولیٹیشینز نے، جب تک سیاست دانوں نے فیڈرلزم کو اپنا نہیں لیا۔ چرچل کا جب فیڈرلزم آ گیا تو وہ خاموش ہو گیا اور پھر بہت جلد ہی اس کا کامیوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ آج ہمارے ادیب، ہمارے شعراء، ہمارے نقاد، ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں؟ اس ملک کو آج سارترے کی بھی ضرورت ہے اور کامے کی ضرورت ہے، جو لوگوں کو ظلم سے، جبر سے لڑنا سکھائے اور جو لوگوں کو یہ تہذیب دے، یہ سمجھ دے، یہ ضبط دے کہ معاشرے سے اس کا حسن، اس کی نرمی، اس کا عزت، اس کا تلطف، اس کے روابط اور اس کی خوشگواریت ختم نہ ہو جائے، تشدد فکری ہو یا مادی وہ عام نہ ہو جائے۔ فیض نے اپنی شاعری کے لیے یہ ایک ساتھ دونوں کام کیا۔ مغرب کو سارترے اور کامیو ملا تھا، ہندوستان اور اردو زبان جہاں تک ہے اور ہندی، یہ جو ہندوستان کا پورا کنٹیننٹ ہے، پورا بر عظیم ہے، اس بر عظیم کو تنہا فیض کی شکل میں دونوں مل گئے۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جشن کیوں؟ یہ جو ہم مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تھوڑا گا لیتے ہیں، تھوڑا خوش ہو لیتے ہیں، یہ انسان کی طبیعت سے تشدد کو، نفرت کو، عداوت کو اور اس طرح کے ارذل جذبات کو دور کرنے اور اس پر کنٹرول رکھنے کا کام کرتا ہے۔ آپ نے ابھی تفصیل سے فیض کی شاعری سنی، ہر طرح کی شاعری سنی، آپ نے دیکھا کس طرح فیض نے یہ شاعری جو ہے، اور خاص طور سے ہمارے کلچر کی پوری روایات، آپ فردوسی، حافظ، سعدی سے آ جائیں فیض تک اور اس کے آگے بھی، یہ پوری روایت خاص طور سے ہمارے یہاں تصوف کی ایک تحریک رہی ہے۔ اس تحریک نے یہی کام کیا ہے اور یہی ہمارے معاشرے کا حسن ہے، یہی ہمارے معاشرے کی کلید ہے، یہی ہمارے معاشرے کی خوبصورتی کا راز ہے کہ سفلی جذبات کو علوی جذبات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ نفس کا ترفع اور تزکیہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو شاعری فیض کی سنی، وہ ساری کی ساری شاعری ایسی ہے کہ اس سے ایک ادنا عامی غیر مہذب شخص بھی اگر زبان جانتا ہے تو محظوظ ہو سکتا ہے، اور ایک اعلیٰ سے اعلیٰ دانشور عابد زاہد بھی اس سے محظوظ ہو سکتا ہے، اور ادنا شخص اگر اس کو پر غور و فکر کرے تو دھیرے دھیرے اس کے جذبات میں پاکیزگی، طہارت اور بلندی آ جاتی ہے۔ فیض کی شاعری کی کلید، اس کا نقطہ
نقطہ ارتکاز انقلاب ہے. آپ فیض سے پیچھے چلے جائیں, بہت پیچھے چلے جائیں. اسلام نے دنیا کو, آج جو دنیا ہے وہ اسلام نے بنایا, اور میں کہتا ہوں اسلام نے اور بغداد نے آج کی دنیا کی تشکیل کی. تو آپ بہت پیچھے چلے جائیں. ہماری شاعری میں تصوف ایک رجحان ہے, اور اس میں وصل, فراق اور اس طرح کے اشتہارات اور تلمیحات اور تلازمات کا استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں وہی غزل جو ایک سفلی شخص سن کے اپنے جذبات کی تسکین کرتا ہے, وہی غزل خانقاہ میں ایک عابد و زاہد سن کے عشق رسول میں اور یاد خدا میں جھومتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ شاعری اور یہ تہذیب ہم نے دنیا کو دی ہے. ہمارے یہاں کچھ تحریکیں چلیں ان چیزوں کو کی حوصلہ شکنی کی, لیکن یہ اب یہی اسے آگے وہ بڑھا رہے ہیں. فیض کا شعر, ابھی آپ نے ایک شعر سنا جو فیض کی پوری زندگی اور ان کی پوری شاعری کا خلاصہ ہے. فیض تھی راہ سر بسر منزل, فیض تھی راہ سر بسر منزل, ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. راہ منزل ہے, ہمیں چلتے جانا ہے. اسلام نے کیا دیا ہے؟ ایک ٹارگٹ دیا ہے, جنت. غالب کہتے ہیں تیری جنت کس نے دیکھی ہے شیخ؟ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, لیکن وہ اتنا ہائی ٹارگٹ ہے. اسلام کی زندگی کی فلسفی کا نقطہ ارتکاز ہے, بالکل نقطہ ارتفاع ہے. وہ اتنا ہائی ٹارگٹ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا, لیکن اس کی طلب میں آپ جب بڑھتے ہیں تو دنیا کو قابل رہائش اور خوبصورت بناتے جاتے ہیں. الدنیا مزرع الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہہ کے دنیا کو خوبصورت قابل رہائش بناتے ہیں. فیض اگلی منزل کی بات کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ترقی پسندوں کے نزدیک آخرت کا تصور بس یوں ہی سا ہے. اگر کوئی مسلمان بھی ہے تو ٹھیک ہے, آخرت میں دیکھ لیں گے, وہاں تو اللہ ہمیں بخش بھی دے گا. لیکن اس دنیا میں نہیں, یہی ہے محشر, یہی بپا ہوگا. کیا ہے یہی محشر بپا ہوگا, یہی فیصلے ہونے ہیں. فیض اس پر زور دیتے ہیں, اس دنیا کو آپ خوبصورت اور قابل رہائش بنائیں, اس دنیا کو جینے کے قابل بنائیں, اپنے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی. اور یہ تصور جو ہے آزادی کا تصور, مساوات کا تصور, یہ تصور جو ہے وہ فیض کا معشوق ہے. یہاں تک کہ فیض اپنے محبوب سے بھی مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اس تصور کی زیادہ اہمیت ہے پہلی سی محبت میرے محبوب نما. میں آپ حضرات کے لیے, طالبات کے لیے 2 واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور کالج بنانے والوں کے لیے. ایک واقعہ ابھی آپ نے سنا, بار بار سنا, فیض کی تعلیم مکتب میں, مدرسے میں ہوئی تھی, مسجد میں شروع ہوئی تھی, اور فیض نے کچھ پارے حفظ بھی کیے تھے. ان کے والد بیرسٹر تھے, سر سلطان غالباً نام تھا, سلطان خان. گاؤں کے زمیندار نواب تھے, خوشحال گھرانہ تھا. وہ زمانہ ایسی روایتی طور پر اسی طرح تعلیم شروع ہوتی تھی جس طرح مبارک پور میں بھی ہوتی ہوگی, مسجد میں, گھر میں, مکتب میں.
اس زمانے میں جو زمیندار تھے وہ تعلیق رکھتے تھے، تو ان کے لیے بھی بہت اچھا استاد منگوا کے رکھا گیا تھا ابتدائی تعلیم کے۔ جب وہ اس قابل ہو گئے، پہلے ایسی تعلیم گھر میں ہو جاتی تھی جس کو آپ کہتے ہیں جبلت، انسان کی جبلت اس کے گھر میں، اس کے معاشرے میں بنتی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے جبل گردت جبلت نمی گردت، جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط تعمیر کرتے تھے کہ آپ چاہے دنیا کے کسی معاشرے میں کہیں چلے جائیں، آپ کی عادتیں، آپ کے اطوار جو ماں باپ سے آپ کو ملے ہیں وہ نہیں ٹلتے، آپ کو لوٹا لوٹا کے آپ خراب بھی ہو جاتے ہیں تو آخر عمر میں لوٹ آتے ہیں، ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو پہلے ایسی تعلیم کا اہتمام گھروں میں کیا جاتا تھا، آج بھی بعض گھروں میں کیا جاتا ہے، فیض کے لیے بھی ایسی کی گئی۔ اس کے بعد وہ جب اس قابل ہوئے کہ انہیں اسکول بھیجا جا سکے تو انہیں بگھی میں مدرسہ بھیجا گیا، اچھا بڑا مدرسہ تھا، مدرسہ بھیجا گیا۔ فیض ایک دن مدرسے گئے، فیض ایک دن مدرسے گئے اور پھر لوٹ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں مدرسے کسی قیمت پر نہیں جاؤں گا۔ وہاں جس طرح کا ماحول اور جیسی اٹھ بیٹھ، جس طرح کے اساتذہ اور وہ تھے، منع کر دیا۔ تو والد نے اسکوچ مشن اسکول میں ان کا داخلہ کرایا، وہیں میر حسن ہوتے تھے ٹیچر، وہ انٹرمیڈیٹ تک اسکول تھا، تو سیالکوٹ بھیج کے اسکوچ مشن اسکول میں داخلہ کرایا، جو وہ گورنمنٹ کا اسکول نہیں تھا، ایک عیسائی ایک کرسچن فیملی اس اسکول کو چلاتی تھی، ایک خاندان اس اسکول کو میاں بیوی ہوں گے چلاتے تھے، اس میں داخلہ۔ میں اس واقعے کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اب تو خیر مدرسوں کے حالات بدلے ہیں، آپ مدرسے بھی ایسے بنائیں اور اسکول کالج بھی ایسے بنائیں جس میں بچوں کا دل لگے، آپ ان کی تعلیم کا اچھا سے اچھا خوبصورت سے آپ ساری چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن جو اصل پونجی ہے انسان کی اس پر خرچ نہیں کرتے۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مبارک پور کو اللہ نے بہت سے علماء اور عہد قدیم سے بہت سے محرکین، بہت سے اصلاح کرنے والے، بہت سے قوم کی خدمت کرنے والے اور بڑے بڑے علماء دیے، آخری زمانے میں ایک سر سید بھی دے دیا، ڈاکٹر شمیم احمد صاحب۔ جو تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں وہ یہی ہے، پرانے اور نئے کا سنگم اور امتزاج۔ تو یہ فیض کی زندگی کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک عبرت رکھتا ہے۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے ابھی سنا، خاص طور سے طالبات غور کریں، ایک چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی میں ڈائریکشن، مقصد۔ اسلام نے رکھا نا بہت ہائی مقصد، جنت۔ فیض نے کی زندگی بدل گئی، وہ تو نواب کے بیٹے تھے، زمینداری کرتے، عیش کرتے، پھر وہ کرنل ہو گئے تھے، فوج میں کرنل تھے 1947 تک، 6-7 برس لیفٹیننٹ کرنل تھے، وہ فوج کی نوکری کرتے، مزے کرتے۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ فیض بن گئے؟ وہ جرنلسٹ استاد تھے، پھر تو کالج میں پروفیسر رہتے، وہیں رہ جاتے۔ ایسا کیسے ہوا کہ فیض کی زندگی بدل گئی اور آج ان کی موت کے کوئی 40 سال بعد لگ بھگ فیض دوبارہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں طاقت دے رہے ہیں؟ فیض کی شاعری ظالموں کو، جابروں کو للکار رہی ہے، جیسے لگتا ہے کہ فیض کھڑا ہے اور انہیں للکار رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ انقلاب کیسے آئے؟ ان کی زندگی کو ایک مقصد مل گیا اور وہ مقصد تھا انقلاب، وہ مقصد تھی آزادی، وہ مقصد مساوات۔
کوئی مقصد جب حاصل ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں صوفیہ، اور اس مقصد کو بھی اگر عشق بنا لیں، صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ عام نمازی، عام اہل شریعت وہ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، اور صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ اس اٹھک بیٹھک کو عشق بنا دیتے ہیں۔ یہ جو عشق ہے، یہ اس کی موت ہے وصل۔ فیض نے کہا نا کہ راستہ منزل ہے، تو ہم چلتے رہیں گے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں وہ اتنا ہائی ٹارگٹ ہے کہ وہ کہیں کبھی ملنا نہیں ہے۔ یہ فیض کو ہی معلوم ہے کہ ہم وہاں تک، لیکن راستہ جو ہے یہ منزل ہے، ہم چلتے رہیں گے، کبھی نہیں رکیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ایسے معمول بنانا چاہیے، ایسے مقصد زندگی کا ڈائریکشن آپ کو مل جائے تو آپ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، منزل ملے نہ ملے، لیکن عشق، منزل کا عشق جو ہے، اس کی محبت جو ہے وہ آپ کو رواں رکھتا ہے، آپ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ آپ جیل خانے میں بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ روزن عشق، روزن زندان چمک اٹھے تو لگتا ہے کہ تیری مانگوں میں ستارے چمک گئے ہوں گے۔ تو یہ جذبہ، یہ مقصد جو ہے انسان کی زندگی کو سمت اور ڈائریکشن دے دیتا ہے۔ اب دوسرا واقعہ بس آپ ہی کے لیے، فیض کی بیوی کا نام آپ نے سنا ہے، جارج ایلس نام تھا۔ وہ برطانیہ سے اپنی بہن سے ملنے آئی تھی۔ بہن لاہور میں رہتی تھی، محمدین تاثیر کی اہلیہ تھی، جو پرنسپل ہوتے تھے کالج کے۔ وہ اپنی بہن سے ملنے آئی تھی، لیکن اس کی زندگی میں بھی ایک مقصد تھا، دنیا کو بدلنے کا خواب انہوں نے بھی دیکھا تھا۔ اشتراکی تحریک کی، وہ لندن میں برٹش کمیونسٹ پارٹی آف برطانیہ کی وہ ممبر تھی، لہذا ان کی زندگی میں بھی انقلاب ان کا بھی عاشق تھا۔ اس اشتراک نے، فیض کی شاعری انہوں نے سنا، پھر جان پہچان ہوئی، پھر قربت ہوئی اور شادی کر لی۔ لیکن اصل بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیض جب ایک سازش کرنے کے، یعنی حکومت کو، لیاقت خان کی حکومت کو پلٹ دینے کی ایک سازش ہوئی تھی۔ آپ کتابوں میں، گوگل پر اور کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں اس واقعے کو، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ راول پنڈی سازش کیس آپ لکھیں گے تو پوری تفصیلات آپ کو وہاں سے مل جائے گی، کتابوں میں بھی ہیں۔ خود آپ نے جہاں سے شاعری لی ہے، جو کتابیں ہیں ان کی، دست صبا اور زندہ نامہ، یہ دونوں ان کے جیل کے زمانے کی کتابیں ہیں۔ دست صبا میں پہلے کی شاعری ہے، زیادہ تر جیل جانے سے پہلے کی، ابتدائی زمانے کی، اور زندہ نامہ تو کل کا کل جیل میں لکھا گیا ہے، وہ جیل سے رہائی کے بعد شائع ہوئی۔ دست صبا جب وہ جیل میں تھے تب شائع ہوئی۔ میزر اسحاق نے ان کی جیل کی پوری کہانی لکھی ہے، سازش کیس کا واقعہ، کہ وہ ایک انقلاب تھا، سجاد ظہیر اور یہ دو دانشور وہاں موجود تھے۔ ان کے میجر صاحب ایک میجر طارق ہوتے تھے، جنہوں نے 1948 میں کشمیر پر جب پاکستان نے حملہ کیا تھا تو وہ اس کے اصل کمانڈر تھے۔ لیاقت علی خان نے پورا کشمیر فتح کرنے نہیں دیا، فوج واپس بلا لی، تو ان کے اندر بڑا غصہ تھا، تو انہوں نے اپنے انقلابی ساتھیوں کو، فوجیوں کو جمع کیا، اور یہ چونکہ تھوڑا لیفٹ اشتراکیت کی طرف، انقلاب کی طرف ان کا بھی رجحان تھا، نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک مکان میں بیٹھے، گفتگو ہوئی، اس میں سجاد ظہیر اور یہ دونوں دانشور تھے۔ انہوں نے بہت گرما گرم بحث کی تھی کہ ایسے حکومت کا تختہ ایسے نہیں پلٹا جاتا، اس طرح انقلاب نہیں آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کسی مخبر نے لیاقت علی خان تک یہ خبر پہنچا دی کہ وہ ایسی سازش ہو رہی تھی اور اس میں یہ دونوں دانشور بھی موجود تھے۔ لیاقت علی خان جیسا زمیندار آدمی تھا، انہوں نے بہت ملک کو، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی تاریخ کو، بر صغیر کی تاریخ کو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے
एजेंसी को हुक्म दिया, इन सबको रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया, 4 साल जेल में रहे। बहरहाल वो फारिग हुए, वहां से रिहा हुए, बाइज्जत बरी हुए। लेकिन इस 4 साल में जो उनकी असल ताकत थी, फैज ने उसका जो मुकाबला किया, वो ताकत एलिस थी। वो भी शेर कहती थी, वो भी पढ़ी लिखी खातून थी। उन्होंने टाइम्स ऑफ पाकिस्तान में जॉब कर ली। और एक वाकया और भी है कि खर्च बचाने के लिए वो सवारी तांगे में जाने का को उन्होंने लिखा है कि वो अयाशी में, वो तांगे में जाने का ऐश में नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। तो उन्होंने उस वक्त, ये 52-54 का वाकया है, 52 का, तो उन्होंने उस वक्त साइकिल खरीद ली और वो साइकिल से अपने ऑफिस जाती थी। 1000 परेशानियां हुई, लेकिन उन परेशानियों में वो पूरी जवामर्दी के साथ, उससे भी ज्यादा जवामर्दी के साथ, उस ताकत से भी ज्यादा ताकत के साथ जो फैज के अंदर था, फैज की जो कुव्वत और तवानाई थी, उससे भी ज्यादा तवानाई के साथ एक खातून ने उस जंग को आगे बढ़ाया। हिम्मत के साथ कदम कदम पर फैज को मदद देती रही। फैज किताब मांगते थे, किताब पहुंचाती थी जेल में। फैज कहा है ना कि लौह कलम छिन गए तो क्या गम है, तो वो लौह कलम का भी इंतजाम करती थी, सारी चीजें, और जॉब भी करती थी। और 2 बेटियां थी। अभी मेरी उनकी एक बेटी से मुलाकात है, सलीमा हाशमी, साउथ एशिया फाउंडेशन की मेंबर हैं। वो मदनजीत सिंह की किताब का मैंने तर्जुमा भी किया है। उन्होंने साशिया की कहानी, यानी साउथ एशिया की कहानी, एक किताब लिखी है जिसे यूनेस्को ने शाया किया है। मैंने तो वो आती रहती थी साउथ एशिया फाउंडेशन की मीटिंग वगैरह में, और उनकी तकरीबात में मेरी मुलाकात है। तो सलीमा हाशमी और मुनीजा हाशमी दोनों आपस में एक ही घर में भी हैं, दोनों के शौहर भाई हैं। और अदील हाशमी उनका नवासा फैज का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वो पूरा खानदान है। तो एलिस ने जिस तरह, जिस कुव्वत के साथ फैज का साथ दिया और फैज को कदम कदम पर हिम्मत दिया और फैज की जंग लड़ी, अपनी कार बेच के उन्होंने वकील की फीस अदा की और खुद साइकिल से ऑफिस जाने लगी। तो ये कुव्वत भी उसी मकसद से, उसी टारगेट से, उसी इश्क से आती है जो जिसको सूफिया इश्क हकीकी कहते हैं, और जिसे तरक्की पसंद इनकलाब के साथ कमिटमेंट कहते हैं। ये जो कमिटमेंट है, जिसको हम इश्क में तब्दील कर दें, मोहब्बत में, ये बहुत ताकतवर जज्बा है इंसान के अंदर। उस जज्बे का तरफ़्फ़ु करते रहना, उसको बुलंदी देते रहना, उसका तज़किया करते रहना, उसे सिफली से अलवी बनाते रहना हमारा और आपका फर्ज है। हमें अपने माशरे में इस तरह के जश्न बर्पा करते रहने चाहिए। इस जश्न से का ये फायदा होता है, हमारे जज्बात में बुलंदी, तरफ़्फ़ु, तज़किया आता है। बहुत बहुत मुबारकबाद, एक बार फिर शुक्रिया कि आप इस शहर में जो बगदाद सानी है, मुझे मौका देते हैं। हम आपको देखते हैं, हमारे दिल में जिंदगी की उमंग है और दुनिया खूबसूरत है, इसका एहसास और यकीन ताजा हो जाता है। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया।